لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کذالک نجزی المحسنین، اچھے عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وہ اچھا عمل کیا تھا بس وہ بنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو تیار رکھیں، 1 بائی 1 پوچھنا ہے، ایک ہی دم سے چاروں طرف سے شروع نہ ہو جائیں. اور دوسرا سوال کو ابھی سے مختصر کر لیں. بعض لوگ اتنا لمبا، ابھی میں یہ بات مکمل کروں نا، ابھی تو سوال دماغ میں رکھیں آپ، اتنا لمبا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ پورا بیان ہی بن جاتا ہے، تو پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس میں. تو موسیٰ علیہ السلام کی پتہ ہے کیا خصلت تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نا مدین، تو مسافر تھے وہاں پہ. موسیٰ علیہ السلام کو 2 لڑکیاں نظر آئیں. دیکھا کہ لوگ کنویں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے دیکھا 2 لڑکیاں بیچاری کمزور لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں انہیں کمزوروں پہ بولو نا ترس آتا ہے، یہ خاندانی ہونے کی علامت ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا لینا دینا ان سے، وہ اجنبی اور خود بیچارے محتاج ہیں، ابھی سفر کر کے پہنچے ہیں، کھانے پانی کا انتظام کرنا ہے. لیکن کیا رحم کا جذبہ ہے کہ بھائی وہ بیچاری کمزور بچیاں لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور یہ مسٹنڈے، میں ہر بیان میں ان کو مسٹنڈا کہتا ہوں، گھنٹہ ہو گیا یہ پانی پلا رہے ہیں، یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ان کمزور بچیوں کو ہم آگے آنے دیں، یہ خیال نہیں آ رہا ان مسٹنڈوں کو. تو پہلی خصلت کیا تھی کہ کمزور پہ ترس. تبھی ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے، ما خطبکما، تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، بھائی یہ مردوں کا مجمع چھٹے گا تو ہم جائیں گے، جب تک یہ مجمع ختم نہیں ہوتا ہم یہاں کھڑے ہوئے انتظار. تو وہ لڑکیاں بھی کیا تھیں بھائی؟ خاندانی. تبھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ان میں سے ایک کا نکاح کرا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی ہونے کے لیے عورت میں حیا کا ہونا بولو ضروری ہے. اللہ کو حیا والی عورت پسند ہے، بے حیا پسند نہیں ہے. تو آپ کو بھی نکاح کے لیے حیا کو سب سے زیادہ، ایسا نہیں حیا کو پیغام بھیج دو آپ، کیونکہ بعض لوگوں کے نمبر میں حیا کے نام سے بھی نمبر سیو ہوں گے، وہ میرا بیان سنیں گے مجھ سے ہم نے حیا کو پیغام بھیج. جس کا نام حیا ہو وہ نہیں، جس کے اندر کیا ہو؟ حیا ہو. آپ کے موبائل کے اندر کیا ہے؟ تو ان لڑکیوں میں حیا تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو عورت میں کیا پسند ہے بھائی؟ حیا پسند ہے. مردوں کے بیچ میں گھسنا پسند نہیں ہے. پھر تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی کام کیا؟ صرف پوچھا نہیں، جب ان کو اندازہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی یہ حیا والی لڑکیاں مردوں کے مجمع میں نہیں گھسنا چاہتی، ان گھنٹے بیچارے یہاں کھڑی رہیں گی، تو فسقا لہما، جا کے ڈول کنویں میں ڈال کے نکالا اور ان کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام نے. تو کمزور کی مدد کرنا یہ خاندانی ہونے کی علامت، اور کمزور کا خون چوسنا یہ غیر خاندانی ہونے کی بولو علامت. مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں لیکن مناسب نہیں ہے. خیر، چوتھا کام موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ مدد کرنے کے بعد نا انسان جب محتاج ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ بس میں 5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. بعض لوگ شوق سے ہو رہے ہیں، بعض تھک بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہنا یار یہ پتہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے گھسیٹے ہی جا رہے ہیں. ویسے آپ کا کرنا کہ آپ کی کون سی 4 ہیں؟ ایک پہ یار تم اتنا فخر کر رہے ہو، چھوڑا یار. میرے سامنے لوگ آ کے کہتے ہیں نا بہت بزی ہوں، بہت مصروف ہوں میری وائف، میں کہتے ہیں یار کسی اور کے سامنے جا کے شو مارا. ابھی میں گجرانوالہ میں تھا، یہ بیان بہت میں نے سنایا. گجرانوالہ میں ایک صاحب نے میری دعوت کی ہوٹل میں، بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا نا، بہت پیسہ دیا. پرانا قصہ ہو گیا، اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کی بات ہو رہی، بہت اللہ نے نوازا ان کو. تو میں جب ان کے دعوت میں گیا تو اب وہ مجھے وزٹ کرا رہے ہیں اپنے ہوٹل کا. مفتی صاحب یہ میرا ہوٹل ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، بہت اللہ نے نوازا. اچھا مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. میں ویسے تو کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ برکت دے، ظاہر ہے یہ تو دعا دینی چاہیے ہر ایک کو، لیکن میں انسپائر نہیں ہو رہا کہ میں بھی کہوں یار میرا تو ہے. ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے اس طرح نہیں ہوتا. اچھا وہ بہت نا، میں بھی دعائیں دے رہا ہوں ماشاءاللہ جی، اللہ اور برکت دے، دینی چاہیے، دعا بھی دینی چاہیے دینداروں کے پاس خاص طور پہ پیسہ ہو. تو یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے. جب زیادہ ہو گیا نا مجھے لگا کہ اب یہ میری انسلٹ
اب کیا ہو رہی ہے؟ یہ انسلٹ ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے میرے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے, میں کیا بولوں گا؟ میں تو نہیں اتنا دکھا سکتا. میں بولوں گا میرے پاس یہ ریوو ہے, یہ گارڈ ہے, یہ ہے, ختم. زیادہ تر بینک بیلنس ہے, اور کیا ہے؟ وہ بلڈنگ ہے جو کروڑوں اربوں کی, وہ تو نہیں ہے. اب وہ جب یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, اب میں نے کہا یہ کیا ہو رہی ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کی شادیاں کتنی ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک. میں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ ایسے اسٹائل سے میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ 2-3 علماء تھے, وہ بے اختیار ہنس پڑے کہکا لگا کے, حالانکہ اس میں اس کی انسلٹ تھی. مجھے بھی غصہ آیا کہ یار میں نے تو چپکے سے آہستہ سے کہا تھا, لیکن وہ کہہ رہے یار ہمیں ہماری ہنسی نہیں رکی نا. یعنی ایسے اس کو میں نے اگنور کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ 2 ٹکے کا بھی نہیں. یار بنگلہ ہے, یہ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. شادیاں کتنی کریں؟ ایک. کوئی فائدہ, کوئی اتنی فخر کی بات. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا. جنت ڈیفینس سے کروڑا گنا بہتر تھا. وہاں بھی آدم علیہ السلام بور ہو رہے تھے. دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے مزید ایک اور جنت نہیں بنا دی, ان کے لیے ان کی زوجہ اماں حوا کو پیدا کیا. مرد کی نیچر ہے, اس کو سکون اس کے جوڑے سے ملتا ہے. یہ چیزیں دوسرے درجے میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام دین فطرت ہے بھائی. تو خیر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات جلدی سے کمپلیٹ کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات ان کی کیا خاصیت؟ کمزور کی مدد. دوسری خاصیت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کہ ان لڑکیوں کو جب پانی پلایا نا تو اجنبی تھے, مسافر تھے. انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جب میں مجبور بھی ہوں آپ کی مدد بھی کروں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ پیسے مانگ لوں. بھائی میں نے آپ کی مدد کی ہے, میں مسافر ہوں, کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. لیکن حضرت موسیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا. یہ دوسری خاندانی بات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ نہیں بھائی, مدد تو اللہ کے لیے کی ہے تو اب ان سے مانگنا نہیں ہے. لیکن ایک دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مانگ تو نہیں رہا, لیکن ہو سکتا ہے انہیں کو خود ہی خیال آ جائے. کیا خیال ہے؟ جب یہ گھر جائیں گے اپنے ابا سے بتائیں گی تو شاید ابا کو خیال آ جائے بھائی جس بندے نے ہماری مدد کی ہے تو کوئی روٹی پانی کا ہم انتظام کر لیتے ہیں. تیسری خاندانی بات یہ کہ فوراً اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر کوئی اس قسم کا ان کے دل میں خیال آ رہا ہے, میں ان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن میں تجھ سے مستغنی نہیں ہوں, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا میں. لہذا درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے اے اللہ اگر تیرا ارادہ ان کے ذریعے کچھ مدد کرنے کا ہے کر دے, میں اس کا محتاج ہوں. استغنا مخلوق سے دکھانا ہے, اللہ سے بولو نہیں دکھانا. اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے, اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنی ہے. یہ تیسری بات خاندانی ہونے کی. چوتھی بات کیا کہ جب ان بیٹیوں کے ان میں سے ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ, قرآن کہتے ہیں حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری خدمت کی اس کا اجر دیں. تو ابا بھی کیا تھے؟ خاندانی. تو فری پھوکٹ میں اگر کوئی آپ کی مدد کر دیا کرے, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو یہ نہ بولا کرو چونکہ فری میں کر رہا ہے تو فری میں پیسے بنتے نہیں ہیں. بھائی وہ فری میں کر رہا ہے, آپ پر احسان, آپ فری میں اس کو کیا دے دو؟ پیسے دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی قرضہ دیتا تھا نا تو بڑھا کے لوٹاتے تھے. پہلے سے ایگریمنٹ کر لیا جائے نا بڑھانا ہے تو یہ سود ہے, تو ایگریمنٹ تو ہوتا نہیں تھا, لیکن نبی کی عادت تھی جس نے قرضہ دیا واپسی پہ اس کو بڑھا کے دیا جائے. جب اس نے ہماری ضرورت پوری کی تو ہم تو بڑھا کے دیں گے. سمجھتے ہو؟ آج دے ہی نہیں رہے ہوتے, بڑھانا تو دور کی بات ہے. تو یہ ان کے باپ کے خاندانی ہونے کی, یہ اچھے لوگوں کی میں صفات بتا رہا ہوں تاکہ ہم یہ صفات اپنے اندر بولو پیدا کریں. تو انہوں نے کہا بھائی اس نے تو فری میں کیا ہے لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم ان کو اجرت دیں گے. ایک لڑکی آئی ہے حیا کے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے والد نے پوری واقعہ سنا, کیسے آئے, کہاں سے آئے, کیا ہوا, پورا واقعہ سن کے کہا کہ اب تمہیں اللہ نے ظالموں سے نجات دے دی ہے. پھر ان بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ, اے ہمارے والد صاحب, آپ اس کو اپنے گھر میں بکریاں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیں. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو غور سے سن لو آپ. بس لاسٹ بات ہے سچی مچی کی آپ لوگوں کے لیے خصوصی. کیا رکھ لیں اس کو؟ ملازم. کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین, سب سے بہتر گھر میں ملازمت کے لیے وہ شخص ہے
کہ جو پاورفل طاقتور بھی ہو اور امانت دار، کیریکٹر لیس نہ ہو. امانت امین کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیریکٹر لیس نہ ہو. پورا پورا مطلب امین کا یہ ہوتا ہے. ورنہ انہوں نے کون سی کوئی کروڑوں روپے کی امانتیں رکھوائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کو تجربہ ہو گیا تھا. تھوڑی دیر میں یہ کیا پتا چلتا ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے. مطلب امین کا کیا ہے؟ کیریکٹر میں خراب نہیں ہے. کیریکٹر کی خرابی نہ ہونے کا کیسے پتا چل گیا بھائی؟ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صادق اور امین. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولتے ہیں اور کیریکٹر میں برے نہیں ہیں. تو یہ کیسے پتا چل گیا؟ یہ ایسے پتا چلا ان لڑکیوں. طاقت کا تو ایسے پتا چلا جب کنویں سے ڈول نکالا ہوگا, یوں کر کے کھینچا ہوگا, وہ تو ای کی آوازیں آ رہی تھی نا جو ڈول کھینچتے تھے, یہ گئے ایسے. ظاہر ہے جو بھی گھر میں آپ ملازم رکھتے ہیں تو گھر میں جب ملازم رکھا جاتا ہے تو کیریکٹر میں اگر 2 نمبر ہوگا تو گھر کی عورتوں پہ بولو نظریں, گھر کے مال پہ. کتنے ماسیوں کے واقعات ہوتے ہیں نا. ماسی رکھی ہوئی تھی, وہ ایک خاتون نے کہا, ایک بندے نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ماسی رکھنا چاہتا ہوں گھر میں, تم بہت تھک جاتی ہو. اس نے کہا یہ حرکت نہیں کرنا, میں پہلے ماسی تھی اس گھر میں, ہے نا. تو دونوں کیا تھے؟ دونوں کو ایک دوسرے کے کریکٹر پہ کیا ہے لیول ماسی کا لگایا اور پھر پھنسا لیا اس کو. خیر پھر بھی غنیمت ہے, چلو نکاح کیا نا, لیکن نکاح کہاں کر رہے ہوتے ہیں ماسیوں سے. خیر تو ان کو گھر میں جب کوئی رکھا جاتا ہے تو کیریکٹر لیس, وہ 2 نمبری بھی کر سکتا ہے. بکریاں چرا رہے ہیں, بکری, آپ کسی کو آج بکری دے کے دیکھو, ساری بکریاں پل رہی ہوں گی, وہ سوکھتی جا رہی ہوگی آپ کی والی. میں اکثر مثال دیتا ہوں, بلڈر جب اپنے لیے گھر بناتا ہے اس کو دیکھو, اور جب بیچنے کے لیے بناتا ہے, بیچنے کے لیے بنائے گا تو شیش محل ایسا خوبصورت. آپ جب گھڑی لگانے کے لیے کیل ٹھوکتے ہو نا, سارا پلستر اکھڑنا شروع. اٹ از کالڈ کیریکٹر لیس. سمجھ رہے ہو نا. ہر کام میں ہمارے تو یہی مسئلہ ہے. تو سارا پروگرام ہی ہمارا خراب اس لیے جو ہے ہمارے کیریکٹر میں. میں آپ کو نہیں الزام, ہم سب اس میں داخل ہیں. میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ ہم سب کو با کردار بنائے. سمجھ رہے ہیں نا. کوئی کسی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کون برا کون اچھا, ہم سب برابر کے مجرم ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی ذہین لڑکیاں تھیں, انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ صحت مند تو ہیں. چال سے بھی پتہ چل گیا ہوگا نا, چال سے بعض دفعہ اندازہ ہوتا ہے بھائی بندے کی صحت کیا ہے, اس قابل ہے کہ یہ 4 کر سکے. انہوں نے چال بھی دیکھی, ڈول نکالنے کا انداز بھی دیکھا, تو صحت, اور دوسری چیز کیا, کیریکٹر. کیریکٹر کا اندازہ کیسے ہوا؟ ایک تو ایسے کہ دیکھو اتنی جو ہماری قوم کے مرد تھے ان کو ہمارا خیال نہیں آیا, اور خیال آیا تو کس کو آیا؟ ایک اجنبی کو. دوسری بات, جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو نا, کسی جوان لڑکی کی, تو اکثر نوجوان پھر اسے کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں, بہت اس کو گھما پھرا کے پھر دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ برقعے میں ہے کیا, نظر تو آئے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے وہ کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں. لیبل انسانیت کی خدمت کا, اور اندر اصل میں ایک ٹھڑک ہوتی ہے. آپ دیکھ لو نا, کوئی بیچاری, کوئی انکل جا رہے ہوں یا کوئی بندہ جا رہا ہو تو اس کی مدد نہیں ہوتی اتنی. کوئی خوبصورت سی لڑکی جا رہی ہو, سارے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ایک آدمی آیا ہمارے جاننے والوں میں, وہ پورا نا پٹیاں لگی ہوئی ہیں, ہاتھ پاؤں چھلا ہوا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار کیا کروں میں نے کہیں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی تو خوبصورت لگی, میں نے اس کو بول دیا کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں مجھے. تو کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا غصہ آ گیا, آنا بھی چاہیے تھا. کہہ رہے ہیں اس نے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا ان سے کہا کہ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے. حالانکہ کہہ رہے ہیں میں نے ہاتھ نہیں لگایا, سب نے ثواب سمجھ کے کوٹا ہے اس کو. ٹھیک ہے اچھا کیا مارا, لیکن اتنا مارنا بنتا. اللہ کے لیے مارتے, ایک تھپڑ لگا دیتے, گالی دے دیتے, یہ بول دیتے کیا پن پہ اتر آیا ہے بھائی تو, اتنا بول دیتے, وہ چلا جاتا بیچارہ. سب نے وجہ کیا ہے؟ اس انٹی کی ہمدردیاں, لڑکی کی ہمدردیاں لینے کے لیے, ہیرو بننے کے لیے. دیکھو میں کیسے مار رہا ہوں. اس وقت بات ہے 20-25 سال پرانی, ورنہ وہ کیمرہ ہوتا تو اب آ جاتا وہ سامنے. بیچارے کا ہولیا بگڑا ہوا تھا, کہہ رہا یار میری اتنی غلطی نہیں تھی جتنا مجھے سب نے پکڑ کے مارا ہے. سب کو اچھی لگ رہی تھی اس لیے تو مارا ہے. کہہ رہے میں نے منہ سے بول دیا, اصل تو یہی ہے. کہہ رہے لگ سب کو اچھی رہی تھی اس کی ہمدردی میں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف انسانیت کی خدمت کے جذبے سے
یہی وجہ ہے کہ کوئی نظر اٹھا کے بھی ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی, کوئی مدد بھی نہیں مانگی. اور پھر جب وہ لڑکی آئی ہے کہ میرے ساتھ آپ چلیں, میرے والد بلا رہے ہیں, تو بھی نظر مسلسل نیچے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نظر مسلسل نیچے. اس لیے بچیوں کو, عورت کو بہت جلدی اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کے کیریکٹر کا. تو کہا کہ یہ کیریکٹر لیس نہیں ہے. اور ان کے باپ کا خاندانی پن دیکھو. انہوں نے کہا یار بچیاں تو کہہ رہی ہیں ملازم رکھو, اصل میں تو یہ دو صفات داماد میں ہونا ضروری ہیں. صحت بھی اچھی ہو, صحت اچھی ہے, آج غریب ہے کل کما لے گا, محنت کرے گا, اور کیریکٹر لیس نہ ہو. فوراً فیصلہ کیا لڑکیوں کے باپ نے. کیا کہا؟ بیٹی نے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیں. باپ نے فوراً کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے موسیٰ, ان دونوں بیٹیوں میں سے جس سے تو چاہے میں ان میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں گا, شرط یہ کہ 10 سال میرے ہاں بکریاں چرانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ کہاں گیا استخارہ بھائی؟ اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً رپلائی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی شادی کوئی بچوں کا, جیسے ڈیفنس میں کہتے ہیں لوگ, کوئی بچوں کا کھیل نہیں. ایکچولی پہلے انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. یہی ہوتا ہے نا. گورے 20 سال ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگا کے بچے پیدا کر دیتے ہیں. بچے بڑے ہو کر ابو امی کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, بچیاں امی کو دلہن بنا رہی ہوتی ہیں, پوتے اور دادا کو دولہا بنا رہے ہوتے ہیں. کمبختوں کی پھر بھی 1 ہفتے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ فلسفہ ہی بکواس ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. بھائی شادی سے بعد کی زندگی اور پہلے کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اتنا سمجھ لینا کافی ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا. یہ سمجھ لیا بھائی اچھے خاندان کی ہے, اور انہوں نے بتا بھی ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, ورنہ وہ آ جاتا. اندازہ ہو گیا بھائی گھریلو لڑکیاں ہیں, حیا والی لڑکیاں ہیں, مردوں کے بیچ میں نہیں گھس رہی, خاندان اچھا ہے, تبھی تو ملازم میری خدمت میں مجھے اجرت دے رہے ہیں. اچھا خاندان ہے, بس اتنا کیا ہے, کافی ہے. کوئی استخارے نہیں نکالے کہ نیلا آئے گا تو ہاں کروں گا, پیلا آئے گا تو انکار کروں گا, پھونکو والی سرکار سے پہلے رابطہ کر کے دیکھوں. ہمارے یہاں تو بہت بے غیرتی ہے یار. بہت گرل فرینڈ بنانے کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں, نکاح کے لیے 20 بکھیڑے ہیں بیچ میں. تو فوراً موسیٰ علیہ ان کے ابا نے بھی کوئی استخارے نہیں نکالے. انہوں نے بھی دیکھ لا بھائی صحت بھی اچھی ہے اور امانت دار بھی ہے, دیانت, امت انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ بھی ہے. ایک جاب لیس تھا, جاب نہیں تھی, جاب میرے پاس مل گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ جاب میں نے دے دی بھائی, ٹھیک ہے, کھانا پانی ہماری طرف سے ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہے. تو جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں نا, ان کے فیصلے 2 منٹ میں ہوتے ہیں. جو نہیں چلتے ان کے پہلے لڑکی والے آ رہے ہوتے ہیں, پھر لڑکے والے آ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ لڑکی کی اماں آ رہی ہوتی ہیں, پھر عید پہ اپنی منگیتر کا جوڑا بھیج رہا ہوتا ہے, سینڈل بھیجنا بھول گیا تو اس پہ منگنیاں ٹوٹتی ہیں. سینڈل یہ والی کیوں, یہ لنڈے کی ہے, طارق روڈ کا نام لگایا ہوا ہے, پھر سالے کو کیوں نہیں پوچھا, اس کی بری کے وہ کپڑے کیوں نہیں آئے, پھر فلانا کیوں نہیں ہوا. یہ ابھی شادی سے پہلے ہو رہا ہے پروگرام. اس کے بعد پھر شادی ہونے کے بعد یہ ہو رہا ہے, تو پھر فلانا ہو رہا ہے, پھر ڈمکانا ہو رہا ہے. پھر اتنی مشکل سے ایک بچہ 5-6 سال کے بعد جا کے ہوتا ہے, اور بہت وہ کہ بھائی پھر اس کو بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے نا, ابھی فوراً دوسرا نہیں آنا چاہیے. ایک بچے کو ہمارے نفسیات نے بھی الو بنایا ہوا ہے, ایک بچے کو پہلے فوکس کرو, اس کو محبت چاہیے, اس کو محبت چاہیے, جلد بازی مت کرو, پہلے پورا ٹائم دو. بھائی جان بچے کو ماں باپ جتنے چاہیے نا, اس سے زیادہ بہن بھائی چاہیے اس کو کھیلنے کے لیے. یہ اس کی فطرت ہے. اس کے ساتھ چھوٹے بہن بھائی نہیں ہوں گے, مینٹلی پاگل ہو جائے گا, ڈسٹرب ہو جائے گا وہ. بچے بہن بھائیوں کو ٹائم دیتے ہیں, ماں باپ کو تو لفٹ تھوڑی کراتے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں. بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ آرام سے پل جاتے ہیں, ورنہ لڑ کے ایک دوسرے کا سر کھا جائیں گے. وہ اسی میں لڑتے رہیں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں. یہ وسیم کون ہے, یہ کس کا نمبر ہے, یہ فلانے کا نمبر ہے, یہ کس کے نام سے, اسی میں مر جائیں گے. وہ بچے ہوتے ہیں, انگیج ہوتے ہیں اس میں. بچے ماں باپ کو پالتے ہیں, ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے. تو خیر, تو ان کے والد کی پیسے خاندانی تھے نا, فوراً فیصلہ کیا بھائی, جب ملازمت کی کمی تھی, باقی تو صحت بھی ہے, کیریکٹر بھی اچھا ہے, چلو بھائی کوئی استخارہ نہیں نکالا. میں استخاروں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ جو نکل کے آ رہے ہیں نا استخارے, یہ اس کے خلاف ہوں. نکلتا کچھ بھی نہیں استخارے میں, دعا ہے بس اللہ قبول کر لے بس, اور کیا ہے. تو اس کی اہمیت بھی ہے, اس میں بھی دو رائے نہیں ہے. تو فوراً فیصلہ کر لیا, اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً ذالک بینی و بینک ایگریمنٹ
کہ ہاتھ بڑھایا اور کہا یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. تو یہ سب خاندانی ہونے کی علامتیں. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا صرف رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں سنایا, جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں. کوئی آپ کا کل اسلامیات کا پیپر نہیں ہے جس کی تیاری میں آپ کو کرا رہا ہوں, صرف اس لیے کہ یہ صفات میرے اندر بھی پیدا ہو جائیں اور آپ کے اندر بھی, کہ آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی پر نظر اٹھا کے بولو نہیں دیکھیں. سمجھتے ہو؟ نہیں دیکھنا. عورت کو آپ کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ایسے بھی میرے دوست ہیں, ہینڈسم اسمارٹ ہیں, لڑکیاں ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہیں, پیسہ بھی دے رہی ہیں, کہہ رہے ہیں نہ ہم برائی کے قریب نہیں جائیں گے. خود بتاتے ہیں اگر زنا کی اسلام میں ذرا سی اجازت ہوتی نا, یوسف علیہ السلام ایک اجنبی ملک میں بادشاہ کی حسین ترین بیوی دروازے بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے, کوئی راستہ بھاگنے کا نہیں ہے, تو اگر کہیں گنجائش ہوتی تو شاید ان کے لیے گنجائش ہوتی. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ. اور ان کی طبیعت بھی مائل ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے مرد ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. طبیعت یوسف علیہ السلام کی بھی مائل ہوئی ہے, مرد ہیں, ایک حسین عورت بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے اور کنوارے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے طبیعت مائل ہو رہی ہے, دل مائل ہو رہا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اور پھر کیا ہوا ہے, اسی زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی ہے کہ اگر میرے ساتھ تم نے یہ جرم, یہ برائی نہیں کی, لَأَسْجُنَنَّكُمْ, میں تمہیں جیل کی کوٹریوں میں, لَيُسْجَنَنَّ, کہ اس کو جیل بھجوا دیا جائے گا, وَلَا يَكُمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور الزام ان پر لگے گا, یہ سوسائٹی میں ان کی وہ عزت نہیں رہے گی. عورت کا الزام تو فوراً مان لیا جاتا ہے, کس کو کیا پتا چلے گا کہ کون پہل کر رہا تھا. الزام بھی لگاؤں گی کہ یہ برا ہے, معاذ اللہ. لوگ مان لیتے ہیں نا جب کوئی عورت ایک کنوارے پہ الزام ڈالے کہ اس نے برائی کے میری طرف ہاتھ بڑھایا, کون تفتیش کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ ظاہر ہے شادی نہیں ہے, مسافر ہے, بادشاہ کی بیوی بھی انتہائی خوبصورت ہے, تو سب کیا کہیں گے بھائی اسی کا مسئلہ ہوگا. اس نے کہا میں تمہیں رسوا بھی کروں گی اور یہ الزام لگا کے جیل کی کوٹری میں بھی ڈال دوں گی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے اس گندگی سے زیادہ محبوب ہے. کوئی پرمیشن ہوتی نا, کہیں ذرا سی گنجائش ہوتی تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے لیے گنجائش بنتی. انہوں نے کہا نہیں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے الا علی ازواجہم, تمہارے لیے تمہاری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جو عورت بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا, یہ لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں. تو بھائی لائف اسٹائل گورے سے مت پوچھو, ہم مسلمان ہیں. ہاں گورے کے پاس جو چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے, میڈیکل سائنس میں انہوں نے ترقی کی ہے, وہ چیزیں آپ ان سے لے سکتے ہو, لیکن تہذیب کیا ہے, اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ گورا نہیں بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ اللہ. اور اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتا دی ہے. تو آج مقدس رات ہے, اس میں اللہ سے توبہ کریں. جس سے کوئی گناہ ہو گیا, شراب پی لی, زنا کر لیا, خدا نخواستہ اللہ سے گڑگڑا کے توبہ کریں اور عزم کریں کہ آئندہ ہم اس گناہ کے قریب نہیں پھٹکیں گے, اور حلال کی طرف جانے کی کوشش کریں تاکہ حرام سے بچنے کی توفیق ملے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.